اللہ تمہارے شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے مال کرنے کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صفات در حقیقت انسان کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کا جذبہ، کسی کے ساتھ محبت کا جذبہ، خیرخواہی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، یہ دل کی کیفیات ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں، یا مانا کہ اللہ دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات کو دیکھتے ہیں۔ تو جس انسان کے دل میں جیسے جذبات ہوتے ہیں، جیسے اس کے اعضاء سے اعمال کا ضرور ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں نفرت کا جذبہ ہوگا تو وہ کسی کے ساتھ اچھا بول نہیں بولے گا، اس کے ہاتھ دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کے لیے تو اٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کی خدمت کے لیے یا اس کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے، مدد کے لیے اس کے ہاتھ آنا پڑیں گے۔ اس کی زبان دل میں نفرت ہے، زبان اس کو برا بھلا کہنے کے لیے تو بولے گا، لیکن اس کی تعریف کرنے کے لیے زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ بندہ کہنا بھی چاہے گا زبان سے بات نہیں، کیونکہ اندر جذبات ہے۔ تو نبی اسلام نے کتنی خوبصورت بات بتایا، ان اللہ لا ينظر الى ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا اچھے جذبے بھرے ہوئے ہیں اور اس جذبات کے نتیجے میں تمہارے جو ہے وہ اعضاء سے اعمال کا ظاہر ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہوئی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی تعریف شروع ہوئی۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اگر نماز نہیں اور کہتا میں مومن ہوں، ابھی قرآن اطلاع ہو رہی ہے اور صفات شروع ہو رہی ہے، ہمارے ایمان والے کو ہر چیز کی پہچان کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی تعریف ہوتی ہے۔ آپ کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ بھائی گاؤں بازار سے کیلا خرید لاؤ، اور آپ نے کیا کہتے ہیں کہ بھائی خریدنے والا کیلا لانا، بکری والا کیلا لے آ رہا، وہ پوچھے آپ سے کوئی نشانی، آپ نشانی بتائیں گے، فلاں کپڑا لے کے آنا، اس کی کوئی نشانی، کوئی تعریف، اس کی کوئی صفت تو بتائی جائے گی، اس سے پتہ چلے گا۔ ایسے ہی ایمان والے اللہ کے مقرب اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ایمان والوں کو کوئی نشانی فرمایا تو دن دیکھ کے مانگاتے ہیں اور وہ نبی اسلام نے کہا فرمایا تم جس آدمی کو مسجد میں کثرت کے ساتھ آتے جاتے دیکھو تم اس کے ایمان میں گواہی کرے گا۔ تو کہیں نہیں الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں نماز ہے نہیں، تو پھر ہم دیکھنے ہمارا ایمان کہتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نام پر اللہ کے راستے پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، اور اگر نہیں ہے جان جاتی ہے دیتے ہوئے،
تو اس وکیل نے یہ کیا کہ قرآن شروع ہوا ایمان والوں سے شروع ہوئی. کیا مطلب؟ پڑھتے جاؤ اور ایمان والوں کی بات کو پہچانتے جاؤ اور اپنے اندر پیدا کرتے جاؤ، بس پڑھ کے مومن بن جاؤ گے. اچھا یہ بات کہاں سے آ گئی؟ قرآن پڑھو اور تمہارا ایمان بڑھے گا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا. کتاب فرمایا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. پھر آگے پھر نماز کی بات ہے. اور پھر اللہ نے کوئی چیز سے بیان کر کے فرمایا آج ایمان والوں کا یہ ہے کہ ان کو اللہ نے محبت اتنی ہے، دیکھا تو نہیں اللہ کو، لیکن اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں تو مانتے اللہ. اور محبت اتنی ہے اللہ سے، دل دیکھ کے اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کا نام سنتے ہی ان کے دل بدلتے ہیں، ان کے دل تڑپ رہتے ہیں. کسی نے یہ کہا ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی، اللہ جب تیرا کسی نے نام لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام درجے ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ دل لگی اور محبت کی باتیں کرواتے تھے، ایسی کلام کرواتے تھے. ادھر سے مسجد کے اندر کی آواز آتی اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں ایک کام چاہیے. یہ ہے مومن بننے کی نشانی. ابھی ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی اللہ کی محبت کے مقابلے کے ساری چیزوں کی محبت کو پیچھے کر دو. اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنی دنیا کے ہمارے ضروریات، تعلقات، محبتیں، رشتے داریاں سب کچھ رکھو، لیکن جہاں اللہ کا نام آ رہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو آزان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور وضو کے لیے تشریف لے چلے. وضو کر کے جب واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون ابو بکر؟ کہا ابو بکر کا بیٹا ہے. فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام نہیں پہچان پا رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان محبت اور پیار اور ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر مقدس ملائک فرشتے کو بھی درمیان میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں. تو میرے دوستوں ہم بچوں کے ساتھ براہ راست بات کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. بیوی کے ساتھ وقت گزاری کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، وقت دینا چاہیے. دوستوں کو وقت لینا چاہیے، کاروبار کو وقت دینا چاہیے، رشتے داروں کو وقت دینا چاہیے. اللہ کے بندے اللہ کو وقت نہیں دینا چاہیے. فرمایا مومن بننے کی قسمت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا نام سنتا ہے تو اس کو کچھ ہوتا ہے اندر کھڑکتا ہے.
دوسری صفت ایمان والوں کو فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کا کلام سن کے ان کا ایمان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یہ ہے سچے مومن، یہ ہے سچے مومن. لَهُم مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے ہے ہماری مغفرت ہے. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اب اللہ نے مومن کا نام لے کے بندے کا نام نہیں لیا، کس کو بنا چلو کہتا کیوں نہیں کرے گا، موچی کرے، نائی کرے، کوئی تحقیق کرے، کوئی جج کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی سید کرے، جو بھی اپنے اندر فطرت پیدا کر کے لائے تو ہمارا اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی نافرمانی سے آ جائے تو نبی کے بیٹے کو اللہ رب العزت اٹھا دیتا ہے، اور فرما برداری کرنے کے آئے تو کسی کے بیٹے کو اولیاء کا سردار بنا کر اس کا نام محمد علی ولی رکھتے جو آئے ہم یہ تو کسوں سے کیا ہے. اور سمجھے کہ صفات تو جانور کے بھی آ جائیں ہیں تو اس کسی قیمت بڑھ جاتی ہے. دیکھیے کتے ہوتے ہیں نا، کتے کی کیا قیمت ہے؟ ایسے کہتے ہیں کسی کو بہت ہی گندی آوارہ گردی کی بات کرنی ہو، کھیتی میں چیز کا نام لینا ہو، کہتے کتے کی طرح آوارہ دیتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ لیکن کتے میں بھی اگر صفات آ جائیں تو وہ بھی نفسوں سے بن جاتے ہیں. تو اگر انسان کے اندر صفات آ جائیں تو یہ مالک کی نظر میں بڑا مالک بن جاتا ہے. ابو جہل یہ قریش سے تھے، بڑے عزت والے خاندان کے لوگ تھے، شکلیں بڑی خوبصورت تھی ان کی، لیکن بیچارے کے پاس اللہ کی نظر میں اکثر رہنے والے بلال ہیں. نبی اسلام معراج سے واپس آئے، بلال کو بلایا، بلال میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تمہارے چلنے کے آہٹ پاؤں کی آہٹ میں وہاں جنت سے پہنچا. بلال رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو دیکھتے آتے ہوئے خوشی سے جاتے ہیں. ہمارے آقا و سرکار جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے آقا و سرکار تشریف لا رہے ہیں. انسان قیمت کافی نظر میں بہت اچھی بات کا اللہ نے کام چنانچہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بات کو لائن لگانا اور پھر دونوں طرف برابر رکھا. تو میں دیکھو صفات میں جیسے یہ صفات مردوں میں ہونی چاہیے ایسے ہی یہ صفات عورتوں میں بھی ہونی چاہیے. مردوں میں آئے گی تو یہ صفات اور وہ مرد اللہ کے پیارے بنیں گے، عورتوں میں وہ صفات آئیں گی اور سے اللہ کی پیاری بن گیا.
اللہ تعالیٰ إن المسلمين والمسلمات پہلا دینا مردوں کے لیے دوسرا عورتوں کے لیے آپ ذرا غور فرماتے جائیے إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللہ ان صفات والوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم ان سے راضی بڑے ہیں، ہم ان سے خوش بڑے ہیں، ہماری خوشی کا اندازہ اپنے دنیا سے لگا دو۔ اللہ فرمائیے کیا فرمایا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ کرو تمہارے رب نے تمہارے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ کون سی صفات کا ہے؟ فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں۔ کیا مانا؟ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ اطاعت کرنے والی امت ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم سنیں گے لیکن نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں۔ صحابہ نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم سنیں گے نہیں کریں گے، ماننے کا جذبہ آ جائے۔ آج ہمارے اندر سے ماننے کا جذبہ منوانے کا جذبہ ہے۔ بیوی چاہتی ہے میری مانی جائے، خاوند چاہتے ہیں میری مانی جائے، اولاد چاہتے ہیں میری مانی جائے، ماں باپ چاہتے ہیں میری مانی جائے، شاگرد چاہتے ہیں میری مانی جائے، استاد کہتا ہے میری مانی جائے۔ ہر کوئی اپنی منوانے کے چکر میں ہے، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جگہ جگہ ایک لفظ فرمایا اطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آج ہم اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو دیندار ہے وہ بھی نہ ہوگا، جو دیندار ہے نا تو ان سے بھی کبھی کوئی مسئلہ بن جائے نا پھنس جائے ایک کے پاس دوسرے کے پاس مسئلہ کوئی بھی ایسے بھائی آپ کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا اور جب یہ پتہ چل گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے تو نقصان ہو یا نفع ہو مان لو کامیابی کا پتہ چلنا نہیں کر ہے کہ تم اطاعت کرو ہم تمہیں کامیابی ملا۔ دیکھیے چیزوں میں نفع نقصان اللہ نے نہیں رکھا ہے، نفع نقصان اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ چنانچہ کا فائدہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت کے خلاف ہوتی ہے، سوچتے صرف اس وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں حکم یہ ہے کہ بڑوں کو اطاعت کرو تو تمہارا اس اطاعت بھی بدل سکتے، اللہ اس غلط کو بھی بدل سکتے، نقصان کو بھی نفع سے بدل سکتے۔ اس لیے کہ نفع نقصان اللہ
عمومی صفات والا ہوتا ہے. اب وہ صفات کون کون سی عمومی صفات والا ہوتا ہے. اور صحابہ کرام یہ ایمان کے سب سے کامل اور مکمل مقام پر پہنچے. کتنے ایمان والی صفات ہے ہم صحابہ کی زندگی کو حاضر ہیں, ان کے اوپر ایمان والی صفات کی وجہ ہے. بڑے سے بڑے بزرگ صحابہ کی صفات نہیں پاتے. وہ بڑے اونچے بڑے. اب اندازہ لگائیے کتاب کا حال کیا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد شریف سے تشریف فرما کے تو کچھ صحابہ کھڑے رہے. آپ نے ان سے ارشاد فرمایا, کچھ رقص کا ہو رہا تھا, آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہا یہ آواز ایک اور صحابی ہیں ان کے کام میں پڑ گیا. تو وہ وہیں بیٹھے, لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز کریں کہ دروازے کی دہلیز میں ایک قدم اندر ہے ایک باہر بن جائے. ساتھی بھائی آپ یہ کیسے بیٹھے ہیں نا اندر باہر. فرمایا میں کھڑا ہوا تھا, میں میرا ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا. میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے کانوں میں پڑا, جاؤ میری کیا مزاج کے حکم کو سننے کے بعد میں ایک قدم آگے کرتا جلدی سے کرتا نہیں. اس ساتھی کا یہ حال ہے. اور ادھر دوسرے ساتھی مسجد اللہ کی شریف کے ساتھ ان کی ایک ہفتگی تھی جانوروں کی, وہاں وہ کام کر رہے تھے, ان کی کام میں وہاں بات کرنے کو وہی کریں. اور آج ہم فرض پڑے گے کسی کو بتایا جائے کہ سنت ہے, کہتا سنت ہی ہے نا تو غلط تھوڑی سنت ہے نا, یعنی میری نظر میں سنت کی کوئی نہیں ہے. اچھا چلے سنت ہے اور ساتھ ہم محبت کا دعویٰ نہ کرتے. تمہیں آپ سے میں کہا ہوں روایات میں آتا ہے نبی السلام خوب پھینکتے تھے, صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. کیا یہ سنت ہے؟ واجب ہے, فرض تھا کہ تم میری خوب کو نیچے نہ گرنے دو. محبت ہے یہ عشق اور دیوانی نہیں ہے. آپ علیہ السلام بہت فرماتے تھے پانی کا قطرہ نیچے نہیں جاتا. ہاتھوں میں ملتے تھے, چہروں میں ملتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کی محبت اتنی زور بات تھی کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تھا وہ صحابہ بھی کو پانی ملا اور انہوں نے اپنے جسموں میں مل لیا, دوسرے آگے ان کے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر. ایک زوجہ محترمہ ام المومنین, ان کے پاس کوئی لایا جاتا ہے, بیمار ہے, تکلیف ہے, تو وہ ام المومنین کیا کرتی کہ نبی علیہ السلام کا ایک منہ مبارک پانی میں گھول کے بناتی تھی. یہ اس شام کی بات ہے. ہمارے دلوں سے محبت نکل گئی, ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت یاد آتی ہے سارے بات. ہمارا جو نبی ہے اس کا نام بھی ہم نے لینا ہے. اور جن کا محبت میں ہر وقت یہ حال ہوتا ہے کہ ہر وقت بیچارے ان کو کھانا کا لقمہ اٹھاتے ہوئے نبی یاد آ رہے, پانی پیتے ہوئے نبی یاد آ رہے کہ میرے آقا اسلام نے پانی کر دیے. پیتے میں کتنے گھوم لیے تھے, پینے سے پہلے پانی کو انہوں نے دیکھا تھا, پانی پینے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ کہا تھا, انہوں نے دائیں ہاتھ کا پکڑا تھا, انہوں نے گاڑی کو بیٹھ کے دیا تھا, پھر اس کے بعد ہر چہرے پانی کے گھوم کے درمیان پکا دیا تھا, آخر میں انہوں نے الحمدللہ کہا تھا. اس کو تو پانی پیتے ہوئے اپنے نبی بھولے نہیں ہیں, کھانا کھاتے ہوئے نبی نہیں بھولے ہیں, لباس پہنتے ہوئے نبی نہیں بھولے ہیں. گھر میں قدم رکھنے سے پہلے سوچتا ہے میرے آقا اسلام نے گھر میں قدم کیسے رکھا تھا, گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہے, نبی پہلے یاد آتے ہیں, لباس بعد میں پہنتا ہے, نبی پہلے یاد آتے ہیں, امامہ بعد میں مانگتا ہے, نبی پہلے یاد آتے ہیں, اپنے بال بعد میں بتاتا ہے, پہلے نبی یاد آتے ہیں, جوتا بعد میں پہنتا ہے, نبی پہلے یاد آتے ہیں. ارے آج یہ ہے کیا جس کو کسی لمحے اللہ سے نبی بھولتے نہیں ہیں.
تو صحابہ سارے آتے ہیں ایمان کی ساری صفات صحابہ کرام کے اندر شریک تھی. جس قسم کو بھی لے لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القانتون والقانتات فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور فرمانبرداری کا حال دیکھو. ایک صحابی مجھے اسلام کی خدمت میں آئی. ہم آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں صحابہ نے ایسی باتیں اور ایسی مثالیں قائم کر کے دکھائی ہیں ہماری عقلیں حیران رہ جائے. ایک صحابی والی اسلام کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسلام نے فرمایا کیا تم نے جس سے نکلا کرنا ہے اس کو دیکھا ہے بہتر ہے کہ ایک نظر دیکھ لو. مطلب یہ تھوڑی بات کہ تم جا کے ان کے والدین کو کیا ان کو دیکھنے آئے شادی طبیعت کے کھیل جائے تو میرے اسلام میں سمجھ بہتر ہے کہ تم دیکھ لو. وہ وہاں سے بڑے چیزیں ان کے گھر پہنچ گئے جا کے دروازے کو دستک دی. اب وہ ان کے والد باہر آئے صحابی باہر آئے جی کیسے آنا میرے اسلام نے بھیجا ہے کہ تم ایک نظر دیکھ لو. اب ابھی وہ گھر جب حاضر ہو گئے اپنی بیوی سے بات کرنے لگے. ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ اس بیٹی کے کام میں سامان یہ صحابی تھوڑا انہوں نے برا محسوس کیا تم دیکھنے کے لیے آئے ہیں سبھی بات ایک عجیب سا معاملہ لگتا ہے. ابھی یہ تھوڑا آپس میں مشورہ کر ہی رہے تھے بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے والدین کو یہ پیغام لوگ صحابی آئے ہیں اور میرے ماں باپ کو یہ ناگواری مدری ہے لیکن آگے بڑی کپڑا ہٹا کے کہنے لگی دیکھ لو میرے آقا نے بھیجا ہے اماں مت کر جاؤ دیکھو کبھی بھیجا ہوا انکار کرنے کی کوئی جگہ ہے. یہ آج ہمیں پتا ہے یہ طریقہ بلا سے سنت ہے اور کہتے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں اللہ سے بخش ہوا کیا مومن ہے کیا ایمان ہے. نبی اسلام نے ساتھ فرمایا مشرکین کی یہود و نصارا کی تم مخالفت کرو یہ دشمن ہے اسلام کے ان کی مخالفت کرو ان کے پیچھے نہ کرو. اور اللہ کریم اسلام نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات کے اندر یہود و نصارا کی اور مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا کہ یہ بھی خلاف کرو یہ بھی ان کے خلاف کرو یہ بھی ان کے خلاف کرو جیسے یہ کریں کرنے نہیں کریں. مثال کے طور پر مشرکین سارے پگڑیاں باندھ دو سارے مشرک پگڑیاں باندھ دو تو نبی اسلام نے شان فرمایا میرے صحابہ یہ مشرکین کی پگڑی باندھتے ہیں اور تم بھی پگڑی باندھتے ہو تم ان کی مخالفت کرو یہ صرف پگڑی باندھتے ہیں تو پگڑی کے نیچے تو بھی رکھا کرتا. اب یہودی بھی اپنے گھر کی مانگ نکالتے ہیں اور میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگ نکالی ہے. یہودی الٹی نکالتے ہیں میرے آقا نے درمیان سے نکالی ہے. ہم اپنے سر کو کبھی چیزیں میں دیکھ لیں میرا سر محمدی ہے کبھی ہے ارے صحابہ سے تو پہچانا جاتا ہے مومن ہے یہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے اندر کلمہ برداری ہم نبی کا حکم سننے کے بعد کہتے ہیں ضروری ہے کوئی جو صحابہ کا کیا حال تھا. نبی اسلام سے بھی جا رہے ہیں ایک گھر بنا ہوا تھا جو ڈاٹوں کے ساتھ بنا ہوا تھا. آپ کا وہاں ضرورت ہوا صحابہ تو کچھ آپ کو گھر کے گھر دکھ رہے ہیں اچھا نہیں لگا پسند نہیں آیا. اللہ کے نبی پوچھا یہ گھر کس کا ہے انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کا ہے آپ باقی خوشی کا مجلس میں بیٹھے رہتے کہ وہ صحابی حاضر ہوئے اور آ کر سلام پیش کیا. محبوب کی محبوبانہ انداز ادائیں کی عجیب انداز ہر ادا جو ہے
کسی شاعر نے کہا سنائی کے شاعر نے کہا بات میں سنا سے مان دی جب دے نہ بولو اب کے نسین دی آپ سنائے سیرت کی سوئیے وہی ہر گل بات بڑی من شتلنگی دل ہر ادا شتلنگی دل ہر ادا نازنین دی جب کے حسینہ بولو اب کے حسین دی اللہ کے نبی اسلام کو آگے میں سلام دیا نبی اسلام نے اپنا چہرہ بلند سے اللہ دوسری طرف سے سلام دیا آپ کی بچے بھی جیسے انسان ہمت ہار جاتا صحابہ کو پہچان تھا کیا ہوتا اللہ کے نبی کیوں خطا ہو گیا ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ کل تشریف سے جا رہے تھے آپ کے گھر کے قریب سے گزرے تھے پوچھا تھا گھر کس کا ہے ہمیں آپ کا نام بتا ہاں اچھا یہی بات ہے ہاں وہاں گھر گئے بیوی بچوں کو گھر سے نکالا سارا گھر گھر دیا اور واپس آپ سے بتایا کہ ان دن میں گھر ملا آیا ہوں کسی بتایا بیٹھ گئے کچھ دنوں کے بعد نبی اسلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا کیا سنا ہے یہاں گھر کا یا رسول اللہ میں نے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا میرے دوستوں مومن فرما بردار ہوتا ہے کس کا فرما بردار ہوتا ہے مومن اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے مومن اپنے بڑوں کا فرما بردار ہوتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا فرما بردار ہوتا ہے اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے کیا نبی اسلام کی حدیث آج کا نوجوان بھول گیا ہے کہ میرے آپ کا اسلام نے کہا فرمایا کہ عشاء کی نماز کے لیے سب سے بند پڑی ہوگی اقامت نہیں بیٹھتی ہوگی میں مسلح میں کھڑا ہو جاتا کاش میری ماں ملتا ہوتی محمد میں جماعت وہی چھوڑتا اور میں اپنی اماں کی بات سننے کو نبی اسلام فرمایا تیرا والد تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے تو چاہے تو اس کو راضی کر کے اپنی گلوں میں داری کر کے اپنے اوپر جنت کا دروازہ کھلا رکھ اور چاہے تو اس کو ناراض کر کے جنت کا دروازہ بند کر مومن کرنا برباد ہوتا ہے ہر دھرم نہیں ہوتا مومن زندگی نہیں ہوتا مومن کے اندر ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے جو کہتی ہے ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے اندر ماننے کی کتنی آتا میاں بھی آپس میں لڑ رہے ہیں بیٹی کہتی نہیں مانو ہماری کہتے نہیں مانو بھائی کوئی تو ہاتھ لگا کیا فرق پڑتا ہے لیکن نہیں مقابلہ ہے اور سمجھ سے پتہ کیا ہے سمجھ سے یہ ہے کہ اگر میری بات مان لی گئی تو میں کھانے والا تو میری عزت ہے جبکہ اللہ کی قسم ماننے میں عزت ہے منوانے میں عزت نہیں ہے ماننے میں عزت ہے منوانے میں عزت نہیں ہے اچھا آپ بتائیے مومن کس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار تو نہیں کہتے ہیں اب سارے بتائیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار کو کیا کہتے ہیں مومن تو گویا کے ماننے والے کو مومن کہتے ہیں تو اب قرآن مجید کی آیت کی طرف آئیے اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ رسول سے کیا فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت مومنوں کے لیے ہے ماننے والوں کے لیے ہے منافقین المنافقین لا يعلمون ارے منافقوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماننے میں کتنی عزت ہے نبی اسلام نے ساتھ فرمایا مومن کے اندر صفات ہوتی ہے کیا صفات ہوتی ہیں
من احب للہ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومنع للہ. چار بات بیان کی اور پھر کہا ایمان جڑا ہو. تو میرے دوست دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کتاب پڑھتی ہوں, جہاں کتاب کے اوپر محنت ہوتی ہو. اچھا مدارس کے اندر, کالج کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, اداروں کے اندر علم پڑھایا جاتا ہے, اور علم اللہ کی ایک صفت ہے, ایک صفت ہے. باقی بتا دیا ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان جب صفات پیدا کی جاتی ہے, وہ صفات پیدا کی جانے والی جگہوں کا نام ہیں جس کے اندر ایمان پورا ہوتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں. یہاں نا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں, اور ایمان والا کون ہے جو صفات والا ہوتا ہے. تو اللہ کا دوست بننے کے لیے انسان کو اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے. دوسری صفت قرآن مجید میں کہ مومن شجاعت والا ہوتا ہے, کچھ دن نہیں ہوتا. آپ سب سے دوسری پڑھنی نبی اسلام نے کہا بتایا اللہ کو شجاعت اور بہادری پسند ہے, اللہ کو دوسری پر پسند نہیں ہے. نبی اسلام نے کہا بولا تم شجاعت بحث کرو, بہادری دکھاؤ اللہ کو, اگر سے ایک زہر جسم کو مارنے کے ساتھ ہی کرنا ہوتا دوسری نہ بنا. شجاعت مومن کی صفت ہے, اور ایمان والی ہر چیز صحابہ میں کمال کرنے لگی. اللہ کے نبی کے سارے صحابہ شجاعت والے, حضرت نبی کے صحابہ سارے شجاعت والے تھے, کوئی بھی کچھ نہیں مومن نہیں کرتا ہے. پھر اگلی بات یہ دو باتیں جس سے یاد رکھنے میں قیامت آ رہا ہے, مومن بہت جانا والا ہوتا ہے. اور اس آیت کے اندر آگے ساتھ بتایا والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. مومن صبر کرنے والے اور مومنہ صبر کرنے والی عورتیں. ایک طرف مومن شجاعت والا ہوتا ہے, اس کی یہ صفت ہے, وہ شجاعت والا ہوتا ہے. دوسری طرف فرمایا شجاعت والا تو ہے, لیکن اگر وہ مصیبت آن پڑے تو پھر بے صبرا بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے صحابہ نے تو یہ ساری صفات مکمل کر دی. اب آپ صرف ان دو باتوں کو سامنے رکھے آپ سوچتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ڈرے ہوں گے جیسے وہ نہیں ڈرے ہوں گے تو ایسی عورتیں ڈری ہوں گی. حضرت سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جنگ کے اندر جو ہے وہ کھان گیا, میرے ساتھی سارے ایک طرف ہو گئے, چاروں طرف سے مجھے کافروں نے گھیر دیا اور میرا انہوں نے نرما کم کرنا شروع کر دیا. مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اور میرا گھوڑا جو ہے وہ لٹ سے پھنس گیا. تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا پھنس گیا اور دشمن نے میرا گھیرا کرنا شروع کر دیا. وہ تھوڑا آگے گھوڑے کی گردن کو سب تھوڑا جھکے اور اشارہ فرمایا گھوڑے میرا ساتھ دے ورنہ میں عہدے پہ جا کے تیری نبی اسلام کی شکایت کر دوں. کتابوں میں لکھا ہے گھوڑا نہیں بنایا, اور ایسے جیسے اس کے اندر ایک نئی زندگی آتی. حضرت رضی اللہ عنہ کے مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ کرتا ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں دشمنوں کو چیرتا ہوا اندر آیا ہے
اور بڑی بےدردی کے ساتھ اس نے کافروں کو گاجر نہیں سے کاٹا ہے اور مجھے اس نے سہارا دیا اور مجھے لے کے باہر نکل گیا. جب باہر نکلا میں نے کہا نوجوان تو کون ہے ذرا اپنا نام تو بتاؤ. اب جیسے جواب آیا عورت کی آواز میں کہا بتانے کے لیے کیا صحابیات مر گئی تو کیا نبی اسلام کے گھرانے کی عورتیں مشکل وہ تو بڑی شکایت والے لوگ تھے. ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ کہ جب مصیبت آن نہیں پڑی تو صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں وہ تو نبی اسلام کے گھرانے کے لوگ تھے. ان سے بڑا صبر کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بال روک کے اپنے دوپٹے ڈال دیے اور مٹی ڈال دی اور سلام کر دیا. سارے انسان ہے. یہ ان لوگوں کی کام میں گستاخی ہے اور گستاخ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے بہن کو نہیں مانتے ہیں مگر ان کی عزت کے ساتھ ان کی نمود کے ساتھ ان کی کام کے ساتھ ان کے مقام کے ساتھ مانتے ہیں. ہم ان کو اتنا نیچا کر کے نہیں مانتے. وہ رو رہی تھی تو وہ پیٹ رہی تھی تو وہ ایسا رہی بات کہ ہم نے اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کی صفات بچوں میں منتقل ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا شکل جو ہے بات ایسی ہوتی ہے شکل ماں جیسی ہوتی ہے بات دفعہ شکل نانا جیسی ہوتی ہے بات دفعہ نانی جیسی ہوتی ہے. تو یہ شکلیں اگر آتی ہیں تو صفات کی منتقل ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اوپر نیچے کھڑا کر دیا جائے تو وہ نبی اسلام کی پوری تصویر بن جاتے ہیں. دونوں شہزادوں میں سے ایک کا اوپر والا گھر نبی اسلام جیسا تھا اور دوسرے کا نیچے والا گھر نبی اسلام جیسا. اور پھر اچھی بات ہے ایک دفعہ سفر ہو رہا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اسلام کے ساتھ ہیں. تو دونوں شہزادے جو ہیں وہ سفر کے دوران ہونے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا ہونا برداشت نہ ہوا. چنانچہ نبی اسلام اپنی سواری کو اترے اور بیٹی کے پاس تشریف لائے. گھرانا بیٹی میرے بچوں کو کیا کھاتے ہیں کیوں ہو رہے ہیں اور کہتی ہے آپ کے پاس پیاس لگی ہے پانی نہیں ہے. آپ نے ایک شہزادے کو پکڑا اور اس نے اپنی زبان ڈال اس نے پوچھنا شروع کیا. اللہ نے نبی اسلام کی زبان مبارک سے قانون کا چشمہ جاری کر دیا. آپ کو واپس پکڑا دیا پھر دوسرے کو پکڑ کر اس کے منہ کی زبان ڈال. اب بزرگ اگر کسی کے منہ میں لعاب ڈالے تحریک کرے اس کے منہ میں اپنے منہ کا چبایا ہوا ڈال دے ہم کہتے ہیں اس کی برکت ظاہر ہوگی بڑا ہوتا ولی بنے گا بخمان بنے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا ہے اپنی زبان ڈالی ہے اپنے جسم کا ان کا ٹکڑا ہے کیا وہ کتاب بنا نہیں ہے؟ کیا وہ ان کے گھرانے کے لوگ ایسے تھے کہ جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کام لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ عمر سے کافروں نے گھیرا بند کر دیا. بیٹا شہید ہو چکا ہے ساتھی شہید ہو چکے ہیں کافروں نے گھیرا بند کر دیا. عمر سے دیکھا کہ نماز کا وقت تباہ ہو رہا ہے ہو چکا ہے. اب ایک طرف دشمن تھا ان کے نیزے تھے ان کی تیر اور تلوار تھی سب کچھ تھا لیکن دوسری طرف اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کیا ہوگا کون کیا کرے گا بس وہی کرے اللہ اکبر نماز پڑھی. ارے لوگوں ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں؟ نماز وہ تھی کہ جس کے اوپر پوری انسانیت کی بات اور مقام ہم کیا جاتے ہیں. ایک عام کہانیاں ہے ان کا حال ہے کہ نبی اسلام نے لام کروا دیا فرمایا لوگوں جہاد کے لیے نکلو.
اب مرد لوگ آ رہے ہیں، عورتیں گھروں میں اپنے مردوں کو تیار کر رہی ہیں، ان کو فضائل سنا رہی ہیں، ان کو ترغیب دے رہی ہیں. جیسے آج کل ہماری گھر کی عورتیں کہتی ہیں نا، جاؤ تو نوکری کرو، گھر میں بیٹھے ہوئے ترغیب دے دے کے باہر ملک بھیج دیتی ہیں، بازاروں میں بھیج دیتی ہیں، گھر بیٹھنے نہیں دیتی. صحابیات اپنے گھروں کے اندر صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیتی کہ جاؤ جہاد میں. چنانچہ ایک صحابیہ کو جب یہ پیغام ملا، میں شجاعت کی بات کر رہا ہوں، صبر کی بات کر رہا ہوں، ان صفات سے مختلف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کا ایمان کس درجے پر پہنچا ہوا ہے. چنانچہ ان کا خبر پہنچ گئی کہ نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے لوگوں کو فرمایا ہے، گھر میں کوئی مرضی نہیں ہے، نہ خامن ہے، نہ بھائی ہے، نہ والد ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا تنہا اکیلی عورت ہے اور اس کے پاس دودھ نہیں ہے. اس کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ میں جیسے پتا ہو رہی ہے. سوچتے سوچتے آگے سال گئی اور نبی اسلام کی خدمت میں پہنچ گئی اور جا کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دودھ پیتے بچے کو جہاد جانے کو کرنا. نبی اسلام نے فرمایا، یہ چھوٹا دودھ اس کا بچہ کیا کرے گا؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں کیا کروں گا؟ آپ نے جہاد کے لیے حکم فرمایا ہے، میرے پاس کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کو میں تیار کر کے بھیجوں. میرے پاس ایک بیوی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو نہیں سکتا، بس اتنی بات ہے، آپ کسی ایسے مجاہد کو میرا بچہ دے دیں جس کے پاس بھال نہ ہو، جب بالکل اس کے اوپر تیروں کی بات کرے، اتار کرے تو وہ صحابی میرے بچے کو آگے کر لے. آپ کا صحابی بچ جائے گا، میرا بچہ دے. میرے دوستوں، ہم کیا جانے والے لوگوں کے بارے میں؟ یہ بڑا زبردست ڈرامہ تھا. اب یہاں پر بات کرا کچھ لوگوں کو جو ہے الٹ خیال آ جاتا ہے، صحابہ کے بارے میں بڑی غلط ہو جاتی ہے. ایک بات سمجھیے کہ کسی بھی اللہ کے بڑی اور بزرگ کی جب پتہ ہے نا کہ بزرگ ہے، آپ نے گستاخی کر لی نا، بےعدبی کر لی، اب آپ کو ایمان کا پتہ نہیں، اب آپ نہیں بچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. ایک سود خور کے بارے میں فرمایا، سود خور کے بعد میرا اعلان ہے. سود خور جتنا مرضی بینک بیلنس جمع کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، وہ برباد ہوتے رہے گا. اللہ کا اعلان ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو کسی اللہ کے غنی کا نگاہ کو نہیں ہوتا ہے. ہمارے مسائل بتایا کرتے تھے، گیدڑ کو موت نے بتایا تو وہ سڑک پہ آیا. جیسے گیدڑ کو موت آتی ہے تو وہ سڑک پہ آ جاتا ہے، فرمایا اگر کسی انسان کی بدبختی کو وقت آتا ہے تو وہ اولیاء کے بارے میں بدعا ہوتا ہے. اللہ کی بات برداشت نہیں ہوتی. ایک بزرگ سے ان کا معمول تھا، جو کوئی بھی ان کو برا بھلا کہتا وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، بدلا لیتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ کسی کے جا رہے تھے تو حضرت کے ساتھ قابل میں تھا، تو ایک عورت گزری تو اس نے آ کے قریب آ کے الٹی سیدھی باتیں کر دی. حضرت کی جان میں شادی کی اور حضرت نے قابل کرنا جب جلدی سے جانے سے خبر بات ہوا. وہ سوچنے پڑ گیا کہ حضرت نے کبھی کسی سے بدلا لیا ہی نہیں ہے اور بدلا لینے سے آئے بھی ہیں تو یہ عورت رات میں تھپڑ مارو بھی ساتھ پڑا ہوا ہے. ابھی سوچ وچار نہیں بات حضرت اس کو دوسری جگہ بنا جاؤ جلدی سے جا کے تھپڑ مارو. ابھی وہ جا ہی رہا تھا، اس عورت نے تیر ماری اور زمین سے گری اور اس کو جان نکل. حضرت نے بڑا افسوس کرنا پڑا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا تھپڑ مار دو. سمجھ نہیں سکا، مجھے تو اتنا ہے وہ پتہ نہیں چلا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے. تمہارا بھائی بات یہ ہے اللہ رسول کی عزت کے ہاں اب میرا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مجھے تکلیف ہوئے تو اب اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میں اگر بدلہ لے لیتا تو اس کی جان بچ جاتی.
تو میں اتنی جان بچانے کے لیے مجھے کہہ رہا تھا کہ جلدی سے تھپڑ مار دے، تمہیں تھپڑ مارنے میں ڈھیر کر دی۔ تو اولیاء کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے دونوں کو صحابہ کے بارے میں زبان کھول دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، لوگوں میرے صحابہ صحابوں کے معنی میں بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ تو اب ایک طرف یہ بات آتی ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ اور الٹی بات کرتے ہیں کہ جی جب ان کو سب نے منع کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنے صحابہ نے منع کیا تھا تو پھر کیوں کہتے کیا ان کے پاس فہم نہیں تھا، ان کے پاس بصیرت نہیں تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس دانش نہیں تھی، ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا وہ نعوذ باللہ حکومت کے بھوکے تھے کہ وہاں حکومت کرنے گئے تھے؟ ایسی بات نہیں۔ معاملہ یہ بنا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کے اندر جو ہے یہ بات کہی کہ ہم حضرت کو یہاں بلائیں اور ہم حضرت کے ہاتھ سے بیعت کر کے ان کو اپنا بڑا بنائیں۔ ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 13,000 حکومت حضرت یہاں پہ لائیں، حضرت یہاں پہ لائیں، حضرت یہاں پہ لائیں۔ 13,000 خطوط حضرت پڑھتے رکھ دیتے، انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، کیا کرے آخرکار حضرت کے بہت ہی مخلص ساتھی تھے، ان سے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کے حالات کا جائیے۔ اب یہ اپنا اعتماد والا بندہ جب وہاں پہنچ گیا دیکھ لیا تو انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا اللہ تعالیٰ، اور پھر انہوں نے جو ہے سب لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا۔ جب تسلی ہو گئی سب لے کے حضرت کی طرف بھیج دیا تو ادھر حالات جو ہی خط ادھر آیا ادھر حالات میں خاص کر باقی لوگ حضرت میں آ گئے جو کمزور ایمان والے تھے، جن پر اتنی ہمت نہیں تھی، ایسے ہی محبت کے کھوکے ڈالے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا امیر بدل دیا اور یہ جو حضرت نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا اس کو خبر کی اب حضرت کو کیا خبر ہے کہ اسے کیا ہوگا؟ حضرت کے پاس تو ساتھی ہے نا، حضرت نے جب خط چھوڑا تو چلی ملتی ہوئی تھی، اعتماد تھا کہ سارے کوئی بات نہیں، سارے حالات معافی رہے، حضرت نے وہاں سے اپنا تمام دیا، اپنے طریقے کو لیا، سب کو لیا، اور وہاں جانے کے لیے ایک صحابہ نے منع کیا، لیکن حضرت کے سامنے تو کتنے لمبے چوڑے احوال تھے اور اپنے معتمد بندے کو بھیجنے کے بعد وہاں تبلیغ کروانی تھی، وہاں جانے کا مقصد صرف اور صرف دین کی اشاعت تھی، کاروبار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، اور پیسے کے لیے نہیں، دین کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن جب وہاں پہنچے آگے تو منزل کو چلا وہیں سے روک لیا گیا۔ جب روک لیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ بات چیت کرو، یا تو مجھے اپنے امیر کے ساتھ یزید کے ساتھ مجھے ملاقات کروا دو، میں اس سے بات کرتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے واپس لانے دو۔ اس قسم کی باتیں جب حضرت نے ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اب جب قبول کر کی چھوڑ نہیں رہے تھے تو مومن کیا کر رہے؟ اب ایک طرف کتنی بڑی فوج تھی اور ادھر چند لوگ تھے، تو جب یہ میں نے بات کر دی کہ بالکل کسی طرح بات نہیں آ رہے اور قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، حضرت نے بھی تلوار نکالی، مقابلے بھی کھڑے ہو گئے، اب جنگ شروع ہو گئی، ایک آگے بڑھا، دوسرا بڑا، تیسرا بڑا، چوتھا بڑا، بیٹا شہید ہو گیا، ساتھی شہید ہو گئے، حضرت اب آگے بڑھے اور اس دوران لمبا معاملہ کہ پانی بندی کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو تفصیل ہے، لیکن اس میں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ خلاصہ کلام مومن کی جو کمالات اور دماغ ہے، اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں
تو ہم کبھی ایسی چھوٹی باتوں میں نہیں آ سکتے. یہ نبی کے گھرانے کے اوپر جو الزام ہے کہ ان عورتوں نے مٹی ڈالی, انہوں نے جو ہے باویلا کیا, انہوں نے اپنے بال بندے اور وہ رو رہی تھی اور سلام کر رہی تھی. کیا آپ نے واقعی نہیں سنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر کا وار کیا گیا, جو حضرت کو لگا تو حضرت گر گئے, شہید ہو گئے. اب دشمن نے آ کے حضرت کی آنکھوں کے اندر یہ یوں ڈال اور حضرت کا سینہ صاف کیا, اندر سے کلیجہ نکالا, دل نکالا, ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیے, زبان نکال کے وہ کاٹ دی. یوں بے ہوشی کی گئی. جب نبی اسلام کو پتا چلا کہ میرے چچا کو شہید کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بے دردی والا معاملہ کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. جب جا کے اور ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو پتا چلا وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے جانے لگی. صحابہ نے منع کیا. فرماتی ہیں میں بھائی کے اوپر رونے نہیں جا رہی, میں تو بھائی کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں. کتنے بڑے بڑے واقعے, کتنے بڑے, یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ ایمان کا نتیجہ تھا, یہ اللہ کے عبادتوں پر یقین تھا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دشمنوں نے ان کا گھیرا بند کر دیا, وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے زنا پہنی ہوئی تھی. ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کی زنائی چلی گئی تھی. اور اس وقت وہ آئے آخری ملاقات کرنے کے لیے, کیونکہ دشمنوں نے گھیرا جو تھا وہ ان کے گھر سے بالکل باہر کر لیا تھا, تو وہ موقع پا کر گھر آئے کہ چلو میرا آخری ملاقات اماں سے کر لوں, دعا کروا لوں. جب ملنے کے لیے آئے, ماں نے پکڑا, بیٹا میرے قریب ہو جاؤ, میں تمہارے جسم کی خوشبو ڈھونڈ لوں, پوتا دے لوں. جب پوتا دینے کے لیے قریب دیا تو سیدھا کو ہاتھ لگا تو پوچھتی ہے بیٹا یہ کیا کہنا ہوا ہے کہ میری اماں میرے ضلع کہنی ہے. فرمانے نہیں دیتا, جب تم اللہ کے راستے سے جا رہے ہو تو پھر ایسا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب تمہیں اللہ کے نام سے شہید کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہ لائف کو اتار دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مان جاؤ اتنی حکمتوں والی مائیں تھی, ایسی جو ہے حکمت والی تھی, یہ صحابیات تھی. انہوں نے اپنے ٹکڑے کرائے, اپنے بچوں کو کروایا, اپنا خاندان بچایا, اپنے وطن کو چھوڑا, اپنی جائیدادیں چھوڑی. اللہ کی قسم انہوں نے دین کو سینے پہ لگایا, انہوں نے قرآن کو دل میں لگایا, نبی دین کو انہوں نے اپنے سر کا کار بنایا, ہر چیز کی فکر دی, دین کی خاطر سب کچھ لگا دیا. تب تک یہ دین ہاتھ ہے, ہم نہ پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, پڑھنے کا وقت نہیں, نبی کی سنت ہے, ہم پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے ہار محسوس کرتے ہیں. نوجوان داڑھی منڈوا کو پکڑ محسوس کرتا ہے, داڑھی رکھتے ہوئے گڑی محسوس کرتا ہے, نبی کے سنت کر کے رکھتے بےعزتی محسوس کرتا ہے. یہ حکومت والا کی طرح اپنا سر ننگا کر کے پکڑ محسوس کرتا ہے. میرے آقا اسلام کو کبھی ننگے پر نہیں رہا کرتے تھے, لیکن سلام میں بھی جاتے تھے, کام پر لے جاتے تھے. یہ ہم محمدی ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. صحابہ کی زندگی ایسی نہیں تھی. ایک صحابی باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن درمیان سے باہر نہیں نکلتی. بڑی بڑی تمنا اور طرف ہے کہ میری بات درمیان سے ہم نہیں نکلتی ہے. میرے آقا السلام کو درمیان سے کام نکالتے تھے. چنانچہ ان کی محبت نے دوست مارا, ایک لوہے کی سوات پکڑی, چولہے کے اندر داخل کر دی. آگ خجل کو تب گئی, گرم ہو گئی, پیچھا پکڑا اور اپنے سر کے اوپر وہ جو ہے آپ سے بچنے والی سلاد کو یوں رکھ کے پھیر دیا. آج جل گئی, بال جل گئے. کسی نے کہا آپ نے یہ کیا کیا, اپنا سر جلا دیا. تمہاری کوئی بات نہیں, آج بھی ٹھیک ہو جائے گی, بال بھی ٹھیک ہو جائیں گے, مگر میرا درد یہ آپ کا اپنے سر کے ساتھ ہو جائے گا. آج ہم لوگوں کی باتوں کو لے کے کوئی کیا کہے گا, بس ہمارا ایمان کیا خطرہ ہے کہ کوئی کیا کہے گا, بس کوئی کیا کہے گا, ہم اپنے دین سے کریں.
دو صحابہ کو پکڑا گیا، ظالم بادشاہ نے ان کو کہا، ترغیب دی، دیکھا کہ یہ بڑا ہونہار ہے، بڑا ذہین، بڑا تجربہ کار، بڑا باصلاحیت ہے، تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا اس کو قتل نہ کرو، یہ بڑے کام آئے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلوایا، کہنے لگے اگر تم ہمارے مذہب کو قبول کر لے نا تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہوں اور میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں، منظور ہے؟ تو فرمانے لگے بادشاہ برامد کو آدھی سلطنت کی بات کرتے ہیں، اگر تو بادشاہی چھوڑ کر پوری سلطنت پھر میرے حوالے کر دے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی کئی حکومت کا نہیں دے سکتا، اور مجھے چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میرے لیے ایک ساتھی ہے بڑی پریشان، خراب مجھے نہیں بڑی پریشان ہے، تو کیا ہوا؟ ان میں یہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا اگر کوئی میرے قرضہ ادا کر دے نا اور مجھے کہے کہ تم کافر ہو جاؤ تو میں کیا ہو؟ امریکہ جانے والے، دوسرے ممالک میں جانے والے اپنے بھارت سے کیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی عدالت میں گئے تو انگریز نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کنڈے پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا، پہلے میں نے کہا مولوی صاحب اگر کوئی تعمیر کر کے توڑیے استعمال کر کے تم یہ کہہ دو نا کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں تو ہم تجھے یاد رکھیں گے، یعنی کوئی ایسی بات بنا لو کہ جو تم آنا ہو، جس کا مفہوم بھی کام نہ ہو تو تم وہ بات کر دو، ہم تمہیں ادا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں کیسے یہ بات دوبارہ کر سکتا ہوں کہ اپنی رہائی کی خاطر نبی کے غلاموں سے اپنا نام نکلوا کر نبی کے دشمنوں کے نام سے نام لکھو، موت قبول ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ یہ بات نہیں تو کہا تمہیں پتا ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تجھے سزا کیا بھی ملے گی؟ مجھے پتا ہم کسے دو گے؟ قسم ساتھ لایا ہم بھی لوگ قسم ساتھ لایا ہوں۔ انگریز نے کہا جب حکومت پھانسی دیتی ہے تو حکومت کی طرف سے قسم ملتے ہیں، تب کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اپنے آقا اسلام کی خدمت میں اس دشمن انگریز کا قسم لے کر جاتے ہیں، میں محمدی نہیں ہوں۔ تو چنانچہ اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہا، اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس نے کڑاہا منگوایا، اس میں تیل ڈالا، آگ جلائی، پھونکنے لگا، جب خوب گرم ہو گیا تو وہ دو صحابی تھے، دونوں میں سے ایک کو پکڑا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈلتے ہی سب تباہ بن گیا۔ اب بادشاہ نے دیکھا اب تو مرعوب ہو گیا ہوگا، کہا لاش کو بھی پکڑ گئے، جب پکڑ کے لے کے جانے لگے تو ان صحابی کی آنکھوں میں بادشاہ نے کہا لگتا ہے بہت گرم ہو گیا ہے، اب واپس چلنے لینے واپس ہے۔ اب پھر اس نے نرمی کی بات کہنے لگا بیٹا تو یہ بات میں نے پہلے کی تھی، اب تو رونے لگ گیا ہے، اب بھی موقع ہے۔ اس نے کہا تو کیا سمجھا ہے کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں کہ مجھے نہ کہیں ڈال دیا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں؟ نہیں، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تیرے دین کی خاطر میں قربانی نہ کر سکا، صرف ایک ہی میری جان ہے، ابھی کراہے میں جان کی جائے جن کو جان تو ختم ہو جائے گی، مگر میں تو میرے دین کا کوئی خدمت نہ کر سکا، کاش کے جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں ان بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے میرے آپ کو کام کر سکتا۔ ایمان ہے، ایمان انسان کو معلوم کر جاتا ہے۔ میرے دوستوں ہمارا ایمان بہت نیچے ہے، ہم نے ایمان سے محنت نہیں کی ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم چلتے ہوئے بازار میں اپنی اس آنکھ کو یوں نیچے کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا کہ سامنے اگر کوئی اور کو تصویر آ جائے ہم اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہمیں کبھی بھول جاتا ہے
ہمیں قرآن بھول جاتا ہے، ہمیں اللہ بھول جاتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے۔ میرے دوستو ایسے ایمان سے انسان جنت میں جائے گا، ایک جھٹکے کی بات ہے۔ نبی اسلام نے کہا فرمایا آخر زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی صبح اٹھے گا تو وہ ایمان والا ہوگا اور سارا دن لین دین معاملات کرتے کرتے بہت سارے کام ایسے کر بیٹھے گا۔ مثلا آپ دکانداری کر رہے تھے، ایک گاہک آ گیا، آپ کے ساتھ اس نے سودا کرنا چاہا، اس نے کہا یار یہ جو تم معاملہ کر رہے ہو یہ شریعت کے مطابق تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دلال میں آ گئے، آپ نے کہا رکھ کرے شریعت کو تو اپنی کو مجھے پیسے دے۔ جس بندے نے یہ کہا رکھ کرے شریعت کو، سفر مقابل ہو گیا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا وہ ایمان والا ہوگا، شام کو اپنے بستر کی طرف جائے گا۔ تو میرے دوستو ایسے وقت میں اپنے ایمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایمان پر محنت کی ضرورت ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جو آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، جو کمانوں میں بھرتی ہوتا ہے، اگر اس کو دشمن سے مقابلہ کرنے سے پہلے اس کو مظاہرے کروائے جاتے ہیں، اس کو ریاستیں کروائی جاتی ہیں، مسلطیں اٹھوائی جاتی ہیں، اس کو دورے کروائی جاتی ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، جان کو دے دے مگر اپنی حکومت کا، اپنے ملک کا سردار نہ بنے، سب کچھ کہہ جائے۔ بالکل ایسے ہی مومن بندہ اگر نمازوں کا احترام کر نہیں سکتا، تہجد میں اٹھ نہیں سکتا، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر نہیں سکتا، خدا کی خاطر روزہ رکھ نہیں سکتا، بھوکا رہ نہیں سکتا، پیاسا نہیں رہ سکتا، اپنی جان کو دوسروں کو ترجیح نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو ہر وقت پالنے میں لگا ہوا ہے، ایسا مومن اللہ کی خاطر میرے دوستوں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں مزوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے اپنے اندر صفات کو پیدا کرنا ہے۔ اور یہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں۔ اب اللہ والوں کی صحبت میں انسان کے اندر کیسے صفات پیدا ہوتی ہے؟ اللہ والے کچھ خاص قسم کے اعمال بتاتے ہیں، اس سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی کی محبت آ جائے نا اور وہ کہے اتنا کو پرانی جگہ سے تصویر آ لو، اب اس میں ہونے کا آیا۔ اگر جس سے محبت ہو وہ کہے مجھے آج 1000 روپے چاہیے، ایسے بڑے تو محبت سارے کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اس کے لیے اللہ کی خاطر ہر بات۔ اب رہی بات کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو، بھائی ایک اصول ہے، قسم سے مسمہ تک پہنچا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے یہ، قسم سے مسمہ تک پہنچا جاتا ہے۔ مثلاً میرے پاس مولانا ملاد میں بیٹھے ہوئے، مجھے اگر نام نہیں آتا میں پورا گھیرا کنٹرول لوں ان کو میری بات ہوگا، کسی سے پوچھوں گا کیا کروں، میں کس سے مل جائیں، اور اگر نام جانتا ہوں گا پوچھتے پوچھتے حاضر جانتا ہوں۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے مخلوق میں قسم سے مسمہ تک پہنچا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نام کو رکھنے سے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو اگر یہ چاہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، تو یہ کام ڈالتا ہے، یہی تو وقت نکالے اللہ کا ذکر کرے، اللہ والوں کی صحبت میں آئے، اس نتیجے میں اس کے اندر انصاف پیدا ہوں گی، کمالات پیدا ہوں گے، ایمان پیدا ہوگا، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو اپنے اولیاء میں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے سرکار عالم ہم سب کو سچا سچا مومن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم ایمان والی بات ہمارے اندر پیدا کروا دے، ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دے دے، اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق دے دے، اپنے اولیاء ظالمین کی سچی محبت نصیب کروا دے، ازواج مطہرات اور اہل بیت اس مقدس گھرانے کے ساتھ اللہ نے سچی محبت عطا فرمائے، نبی اسلام اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اللہ جو ہے ہمیں اپنے عشق اور محبت والا تعلق عطا فرما دے اور کامل طور پر ان کے رزق سے ختم کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔